السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہ تعالی ان تبتغوا باموالکم الباء لفظ خاص یوجب الالصاق فلا ينفك الابتغاء اي الطلب وهو العقد الصحيح عن المال اصلا فيجب بنفس العقد الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح ایک اور تفریح بیان کر رہے ہیں خاص کے حکم پر۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ حکم کو واجب کرتا ہے قطعی اور یقینی طور پر، لہذا خاص پر عمل کرنا لازم ہے۔ اسی پر ایک تفریح اور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، معنی ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ابتغاء کرو، طلب نکاح کرو۔ تو یہاں پر با الصاق کے لیے ہے، اس کا معنی خاص ہے، با لفظ خاص ہے جس کا معنی ہے الصاق۔ تو یہ با یہ بتا رہا ہے کہ طلب نکاح ملصق ہوگا اموال سے، یعنی عقد صحیح جب بھی پایا جائے گا تو وہ مال کے ساتھ ہی پایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد صحیح ہوتے ہی من جانب الشارع مال متعین ہو جاتا ہے، یعنی مہر متعین ہو جاتا ہے، مہر ہو جاتا ہے، مہر کی تقدیر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے۔ لہذا اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ جس میں عقد صحیح تو پایا جائے لیکن من جانب العبد شوہر کی جانب سے یا لڑکی، چونکہ مہر تو عورت کا حق ہے، اور اس نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا یا ذکر کیا لیکن نفی کی صورت میں، مثلا یہ کہہ دیا کہ بغیر مہر کے نکاح کر رہی ہوں، تو ایسی صورت میں امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک مہر تب بھی واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ با یہاں پر خاص ہے، الصاق کے لیے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ عقد صحیح بغیر مال کے نہیں پایا جائے گا، وہ ملصق بالمال ہو کر ہی پایا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بنا مہر کے سپرد کر دیا، یا جس کے ولی نے، کوئی چھوٹی ہے جس کے ولی نے یا کسی کو اپنا ذمہ دار بنا دیا اس نے، تو اس نے اس کا نکاح بغیر مہر کے کر دیا، یا یہ شرط لگا دی کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، تب بھی احناف یہ فرماتے ہیں کہ مہر تب بھی واجب ہوگا۔ کوئی ذکر نہیں ہوا ہے تو اس کا مہر مثل واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا، لیکن مہر کے بغیر نکاح کا انعقاد نہیں ہے، مہر خود بخود ہی من جانب الشارع وہاں پر متعین ہو جاتا ہے، بندھ جاتا ہے مہر۔ یہ ہم نے اس لیے کہا، احناف نے اس لیے کہا کہ اگر ایسی صورت میں جبکہ لڑکی نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو بنا مہر کے، یا مہر کے نہ ہونے کی قید ہی لگا دی ہو، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ مہر واجب ہوگا۔ یہ ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ با پر عمل ہو جائے، کیونکہ با یہ بتا رہا ہے کہ عقد صحیح بغیر مال کے نہیں ہوتا ہے۔
بات سمجھ آئی؟ اس کے برخلاف امام شافعی علیہ رحمت و رضوان وہ اس بات کے قائل ہیں کہ موت تک بھی اس کا مہر واجب نہیں ہوگا۔ جس عورت نے یہ کہہ دیا کہ میرا نکاح بغیر مہر کے ہے، یا مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، نہ مثبتاً نہ منفیاً، تو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت کا حق ہے مہر، تو تقدیر اسی کی جانب سے مانی جائے گی جس کا حق ہے، اور وہ بغیر مہر کے ہی جب راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ انتہاءً یعنی جب اس کا مہر بندھ گیا ہو تو اس کا مہر تو اس کا حق ہے، تو انتہاءً بعد میں بندھنے کے بعد بھی اس کو ساقط کرنے کا حق حاصل ہے، تو ابتداءً بھی اس کو اس کا حق حاصل ہوگا کہ بغیر مہر کے نکاح کر لے۔ بات سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کر دے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کا یہ کہنا ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اس صورت میں تو با پر جو کہ لفظ خاص ہے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اکثر شافعیہ اس بات پر ہیں کہ اگر عورت سے دخول ہو گیا ہے بعد جمع، اگر جمع ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں مہر واجب ہوگا۔ اکثر شافعیہ اس کے قائل ہیں، اور بغیر دخول کے مہر واجب۔ احناف کے نزدیک دخول ہو یا نہ ہو، مہر عقد صحیح ہونا چاہیے۔ اگر عقد صحیح ہے تو مہر لازم ہو جائے گا، ہے؟ اگر تعین کر لی ہے تو تعین جتنے کی ہوئی ہے وہ واجب، تعین نہیں کی ہے تو مہر مثل کم سے کم واجب ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ احناف کی وجہ وہی ہے کہ با الصاق کے لیے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ طلب نکاح بغیر مال کے نہیں ہوگا۔ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ ترجمہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تبتغوا باموالکم، الباء لفظ خاص، یہ لفظ با جو ہے لفظ خاص ہے، یوجب الالصاق، یہ الصاق کو واجب کرتا ہے، فلا ينفك الابتغاء طلب، تو ابتغاء یعنی طلب نکاح یہ منفک نہیں ہوگا، جدا نہیں ہوگا، اور طلب سے مراد یہاں پر ابتغاء سے مراد عقد صحیح ہے، عقد فاسد نہیں ہے۔ عقد صحیح یہ مال سے منفک بالکل نہیں ہوگا، فیجب بنفس العقد، تو نفس عقد ہی سے مہر واجب ہو جائے گا، برخلاف نکاح فاسد کے فإن المہر لا یجب بنفس العقد اذا کان فاسدا، کیونکہ جب عقد فاسد ہو تو اس صورت میں نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا ہے۔ خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، والخلاف ہاہنا فی مسألۃ المفوضہ، یہاں پر اختلاف اس عورت کے مسئلے میں ہے جو مفوضہ پڑھے، جس کو سپرد کر دیا گیا ہو، جس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا ہو، یا مفوضہ پڑھے کسرے کے ساتھ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو، بائی اختیار ہے۔ تو اس عورت کے حق میں، اس عورت کے مسئلے میں یہ اختلاف ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو۔ التی المفوضہ پڑھیں تو التی نکحت پڑھ لیں گے، اسے معروف، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ التی نکحت، جس نے نکاح کیا بلا مہرن، بغیر کسی مہر کے، یعنی کوئی ذکر ہی نہیں ہوا مہر کا، اور نکحت علی اللہ مہر لہا، یا نکاح کیا اس بات پر کہ اس نے شرط لگا دی کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، یعنی نفی مہر کی قید بھی ذکر کر دی۔ دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، مہر واجب ہوگا، اور اگر اسے مفوضہ پڑھے تو نکحت مجہول پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس کا نکاح کیا گیا ہو بغیر مہر کے، یا اس کے شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے مہر نہیں ہوگا۔ لا یجب المہر عند الشافعی، امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک مہر واجب نہیں ہوگا عند الموت، موت تک۔ واکثرهم علی وجوب المہر، اور اکثر شافعیہ وجوب مہر پر ہی ہیں۔ کیا اکثر شافعیہ یہ کہتے ہیں مہر واجب ہو جائے گا، لیکن کب؟ اذا دخل بہا، جب اس کے ساتھ دخول ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کا جز، اگر مہر ایسی صورت میں لازم نہ ہو اور دخول ہو چکا ہے تو
ایک جزو انسانی کی پامالی بغیر عوض کے ہو جائے گی۔ وعندنا یجب کمال و مہر المثل، ہمارے نزدیک عدم مہر کی صورت میں یا مہر بالکل نہ ذکر کرنے کی صورت میں مہر کمال مہر مثل واجب ہو جائے گا اذا دخل بہا، جب اس کے ساتھ دخول کر لیا ہو، او مات احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے، ہے نا۔ تو موت بھی یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک اس کی غایت ہو گئی، تو عورت تو بھئی اپنے نفس کو سپرد کرنے پر اپنے جو عضو ہے اس کے سپرد کرنا، اس نے تو سپرد کر دیا۔ بہرحال عند الموت مہر ہمارے نزدیک کمال مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ وقولہ تعالی، ایک اور تفریح پیش کرتے ہیں اسی بات پر کہ خاص کا حکم ہے کہ وہ قطعی طور پر حکم کو واجب کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا۔ خاص کا اثر کیا ہے؟ اس پر ایک مثال دیتے ہیں، ایک اور تفریح پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا، ہمیں معلوم ہے ما فرضنا، وہ جو ہم نے مقدر کر رکھا ہے تمہاری بیویوں کے سلسلے میں، تمہاری بیویوں کے سلسلے میں جو ہم نے مقدر کر رکھا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ فرضنا ہے، فرضنا بمعنی قدرنا ہے، یہاں پر ہم نے مقدر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر کی تقدیر من جانب شارع ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ من جانب شارع ہو جاتی ہے مہر کی تقدیر، اور تقدیر کا مطلب ہوتا ہے متعین کرنا۔ تو تعین مہر من جانب شارع ہو گئی، اسی آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ گیا۔ لفظ فرضہ جو ہے یہ خاص ہے، تقدیر اور تعین پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا بھی لازم۔ اب تعین میں یہ دیکھنا ہے، من جانب شارع تعین تو ہو رہی ہے، اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے، اس لفظ خاص سے فرضنا سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ تعین اکثر میں ہے یا اقل میں ہے۔ بھئی ظاہر بات ہے کہ تعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے متعین کر رکھا ہے۔ اب وہ متعین کرنا یا تو اکثر سے معنی ہوگی، بھئی تعین جو ہے من جانب شارع یا تو اکثر سے معنی ہوگی یا عقل سے معنی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر سے معنی نہیں ہے بالاجماع، کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد اس کا قائل نہیں ہے کہ اکثر مہر سے معنی ہو کہ بھئی 10,000 نہیں، 15,000 کے زیادہ نہیں رکھ سکتے، 20,000 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، 1,00,000 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، یہ تو بالاجماع نہیں ہے۔ لہذا تقدیر شارع یہ اکثر سے تو معنی نہیں ہے۔ اب تقدیر شارع ظاہر بات ہے کہ اب عقل سے معنی ہوگی۔ کس سے معنی ہوگی؟ عقل جو کمتر ہو اس سے معنی ہوگی۔ اس کا مطلب جب ایک جہت ختم ہو گئی تو دوسری جہت متعین ہو گئی، دوسری جہت متعین ہو گئی، تو اب تقدیر شارع، تقدیر من جانب شارع جو ہے وہ عقل سے معنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم کوئی مہر شارع کی جانب سے متعین ہے جس سے کم نہیں ہو سکتا، یہ تو مطلب ہوگا نا۔ اسی لیے احناف نے کہا، اب رہی یہ بات کہ وہ کم سے کم ہے کیا، تو وہ تو مجمل ہے، معلوم نہیں ہے، کیا ہے؟ مجمل ہے۔ تو یا تو تفسیر چاہیے حدیث پاک سے کہ عقل وہ کون سی مقدار ہے کہ جس سے کم نہیں ہو سکتا، جو تعین من جانب شارع ہے۔ بات سمجھائی؟ تو تفسیر چاہیے تو حدیث پاک کے اندر اس کی تفسیر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی ہے۔ اور اگر حدیث پاک سے نہ بھی رکھیں تو عقلاً بھی حدیث پاک سے تو ثبوت ہے ہی، لیکن عقل بھی کہتی ہے، رائے اور اجتہاد بھی کہتا ہے کہ کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، کیونکہ باب مال میں اعتبار 10 درہم کا ہے۔ اگر 10 درہم سے کم کی کسی نے چوری کی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہاتھ بھی تو انسان کا ایک عضو ہے۔ 10 سے کم میں اگر چوری کی تو ہاتھ نہیں کاٹا، 10 درہم تک اگر چوری کر لی تو ہاتھ بھی کاٹا جا رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے
اس سے باب مال سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 10 درہم کم سے کم عضو انسانی کا عوض ہے، کم سے کم 10 درہم عضو انسانی کا عوض ہے. اور چونکہ مہر بھی ملک وضع کا عوض ہوتا ہے، مہر بھی کس کا عوض ہوتا ہے؟ ملک وضع کا عوض ہوتا ہے، اور وضع بھی جزو مرأت ہے. اس لیے یہاں پر بھی عقل یہی کہتی ہے، اور یہ بھی باب مال سے، بھئی مہر بھی تو باب مال سے ہی ہے نا، ہے نا، از قبیل مال تو مہر بھی ہے. تو باب مال میں 10 درہم سے کم پر جب ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے ہیں، اس سے ہم نے عقلاً اور قیاساً یہ سمجھا کہ 10 درہم سے کم عورت کا مہر بھی نہیں ہوگا، 10 درہم سے کم عورت کا مہر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی تو جزو انسانی کو پامال کرنا ہی تو ہے، لہذا اس کا بھی عوض 10 سے کم نہیں ہوگا. اس لیے احناف نے یہ فرمایا کہ کم سے کم اگر تعین مہر نہیں ہو رہا ہے یا تعین مہر کیا لیکن 10 سے کم کیا، تو ان صورتوں میں احناف کے نزدیک کم سے کم 10 درہم مہر لازم ہوگا، ہے نا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ فرضنا جو بمعنی قدرنا ہے اس سے تعین مہر ہے، یہ سمجھ میں آیا ہے. اور وہ تعین مہر عقل ہے، عقل کیا ہے؟ کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، عقل بھی اس بات کو کہتی ہے. احناف کا یہ مذہب ہے. جبکہ شوافی کا یہاں پر مذہب یہ ہے کہ مہر ہر وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جو سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو سمنیت تو بہت کم سے کم میں بھی ہو جائے گی، ارے ہو جائے گی نا. امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا یہی کہنا ہے، کیا؟ ہر وہ چیز جو سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھے گی. لہذا تعین 10 درہم کی وہ نہیں کرتے، وہ 10 درہم کی تعین. اب یہاں پر تفریق کا مطلب یہ ہوا کہ جب لفظ فرضنا لفظ خاص ہے تو اس پر عمل لازم ہے، وہ حکم کو واجب کرے گا قطعی طور پر. لہذا امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان جو کہ اس بات کے قائل ہے کہ جو چیز سمنیت کی صلاحیت رکھے وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی، لہذا کم سے کم جتنے میں بھی ان کی رضامندی ہو جائے، 10 درہم سے بھی کم، یعنی جو بھی سمن بننے کی صلاحیت رکھے جس پہ بھی ہو جائے وہ مہر واجب ہو جائے گا ان کے نزدیک. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طریقے سے اگر کہا جائے تو جو فرضنا ہے بمعنی قدرنا، جو لفظ خاص ہے اس پر عمل نہیں ہو پائے گا. بات سمجھائی؟ اس پر عمل، کیونکہ قرآن نے یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے تعین فرما دی ہے. اب تعین کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم، اکثر میں تو تعین ہے نہیں بالاجماع، اور عقل میں تعین ہے. جب عقل میں تعین ہے تو اللہ نے جو متعین کر دیا تو اس کا مطلب اس سے کم سے وہ مانے ہوگی، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور آپ اس سے کم پہ بھی مان رہے ہیں کہ مطلب سمن بننے کی جو بھی صلاحیت رکھ رہی ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت، تو 1 روپیہ 2 روپیہ بھی تو سمن بننے کی صلاحیت رکھے گا. 1 درہم 2 درہم بھی سمن بننے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں، لہذا وہ بھی آپ کے نزدیک مہر ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں قدرنا پر عمل نہیں ہوگا، تعین پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جبکہ تعین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس سے کمی بیشی نہ کی جائے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں ایسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد علمنا ما فرضنا خص فرض المہر. اللہ رب العزت نے فرض مہر کو خاص فرمایا، اے تقدیرہ بالشارع، یعنی مہر کی تقدیر جو ہے شارع کی طرف سے ہے. فیکون ادنا ہو مقدرن، تو مہر کا جو ادنا ہے درجہ، کم سے کم جو مہر ہے وہ مقدر ہوگا خلافاً لہو. امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا اس میں اختلاف ہے. لأن قولہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان فرضنا اس کا معنی ہے قدرنا، اور شارع تو اس کا مطلب ہے شارع کی جانب سے تقدیر ہو گئی. شارع کی تقدیر اما ان یمنع الزیادۃ، یا تو مانع زیادت ہوگی، اور یمنع النقصان، یا نقصان کے لیے روکے گی، نقصان کو روکے گی کہ بھئی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. والاول منتفن، پہلا والا یعنی زیادتی کو روکے وہ منتفی ہے بالاجماع. کیوں؟ لأن الاعلی غیر مقدر فی المہر اجماعا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے یہ متعین نہیں ہے، اجماع بالاجماع متعین نہیں ہے، اجماعا متعین نہیں ہے. فتعین ثانی، تو اب تقدیر کس جانب مانی جائے گی؟
अकल की जानिब मानी जाएगी, यानी यमना नुकसान, नुकसान को ही वो नुकसान से माने होगी, कमी से माने होगी। फ़तअय्यन सानी फ़यकूनुल अदना मुक़द्दरन, तो अब मुतय्यन ये हो गया कि अदना दर्जा महर का जो होगा, कम से कम जो महर होगा वो मुतय्यन होगा, मुक़द्दर होगा। वलम्मा लम युबय्यिन ज़ालिकल मफ़रूज़ा क़द्दरनाहु बितरीक़िर राय, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुक़द्दर और मफरूज़ को बयान नहीं फरमाया, मुजमल है ना, क्या है, मुजमल है, तो अब उसकी तायीन हम, उसकी तफसीर हम कुरान हदीस पाक से चाहेंगे। और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला महरा दूना अशरता दराहिम, 10 दिरहम से कम महर नहीं है। तो एक तो ये तफसीर, और अक्ल भी कहती है, इज्तिहाद और राय भी और कयास भी ये कहता है कि 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। वो राय और कयास क्या है वो फरमाते हैं, बयान करते हैं साहिब किताब, फरमाते हैं कद्दर ना हो तो हमने उसको मुकद्दर कर दिया, मुतय्यन किया राय और उस कया, और राय के जरिए से वल कयास बेशइन हुआ मुअतबर शरअन, और उस शय पर कयास करके जो कि शरअन मुअतबर है, फी मिसले हाजल बाब, इस बाब जैसी, इस बाब की दीगर मिसालों में है। इस बाब से मुराद बाब माल क्या है, कौनू इवदन लिबाद आज़ाइल इंसान, बाज़े आज़ाए इंसान के एवज होने के बाब में हमने जो मुअतबर है शरअन, उस पर हमने कयास कर लिया। ठीक है, क्या कयास किया, फरमाते हैं कि वो क्या है बाब माल में कम से कम, फरमाते हैं वह हुआ अशरतु दराहिम, वो है 10 दिरहम। फ़इन्नहु यतअल्लक़ु बिहा वुजूबु क़त्इयत, क्योंकि 10 दिरहम से मुताल्लिक़ है वुजूब क़त्इयत, चोरी के सूरत में है। व इंद शाफी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक कुल्लु मा यसलुहु समनन यसलुहु महरा, हर वो चीज़ जो कि समन बनने की सलाहियत रखे, वो महर बनने की सलाहियत रखी, तो वो तो कम से कम भी हो सकती है, 1-2 दिरहम भी हो सकती है ना। व औरदा फ़खरुल इस्लाम फ़ी हाज़ल फ़स्ल, इमाम फ़खरुल इस्लाम ने इस फसल के अंदर मसाइल उखर, दूसरे मसाइल भी जिक्र किए हैं, कुछ और भी तफरीयात जिक्र किए हैं, जैसे कि आपने नूरुल अनवार में पढ़ी हैं। फरमाते हैं औरत तो फिर ज़ियादत अला नस, मैंने वो तफरीयात और वो मसाइल पेश तो किए हैं, लेकिन अन्नसफ़ी अज़्यादत अला नस, जो हमने एक बाब और फसल बांधी है, हमने उन मसाइल को अज़्यादत अला नस वाले बयान में जिक्र किया है, पेश किया है। ठीक है, फ़ी आखिर फसल नस्ख, नस्ख की फसल के आखिर में जो हमने अज़्यादत अला नस्ख के तौर पर जो बाब बांधा है उसमें हमने वो मसाइल पेश किए, यहाँ पर हमने उनको जिक्र नहीं किया। यानी नस पर ज़्यादतियाँ जहाँ पर हमने दिखाई हैं कि यहाँ पर नस पर ज़्यादती हो रही है, उस बयान में हमने उनको पेश किया है। इल्ला मसअलतैन, हाँ 2 मसले ऐसे हैं जो इमाम फ़खरुल इस्लाम ने पेश किए हैं, लेकिन हमने बिल्कुल ये उन्हें छोड़ दिया है। कौन से 2 मसाले हैं, तरक्तो हुमा, जिनको मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल लिया, मखाफत तत्वील, दराजगी के खौफ से, और वो 2 मसाले हैं वह हुमा मसअलतल हद्म वल क़त्अ मअ ज़िमान, वो 2 मसाले हैं, एक मसअला हद्म है और एक मसअला क़त्अ मअ ज़िमान है। क्या है मसअला हद्म और क्या है मसअला क़त्अ मअ ज़िमान, इसकी इंशाअल्लाह तौज़ीह आइंदा सबक में करते हैं।